بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ عامر نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا، سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہے ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی ایک عورت آتی ہے کپڑے دینے تو کبھی دوسری آ جاتی ہے، یوں رونق میلہ لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور اس بہانے کافی رش رہتا ہے۔ گھر میں تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی، لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں، میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا تم ہمیں اللہ کے سپرد کر جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کے کام، بس تم جاؤ، اب ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھنا، اسکول کے بعد اسے گلی پہ ہرگز نہیں جانے دینا، میں فون کرتا رہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے بیٹے، اللہ حافظ۔ امی جان، زندہ رہا تو جلدی واپس آؤں گا، میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کل کے حالات جا رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور اس حامد کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایتیں سننے کو مل رہی تھی۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی، سارا اسکول سے اکیلی واپس آتی جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار بڑی ٹھاک قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ رشید نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا، ہو بھی سکتی ہے راشد، تو بس کوشش جاری رکھ، ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ہاں 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 جانی، ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے۔ نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا۔ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، رشید نے بتایا، کبھی کبھی آتا ہوگا۔ یار کون سا یہیں رہتا ہے؟ نورے نے بتایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ تینوں نے کہکا لگایا اور سگریٹ سلگا کر گلی کے نکڑ میں بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا، بوجھا سا رہتا رات۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے، میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کی متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی آیت الکرسی پڑھ کر ان کے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی ہوتی ہے۔ حامد کو عدیل کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، اپنی ٹریننگ پر توجہ دینے لگا۔ تینوں آوارہ لڑکے سارا کے اسکول آنے جانے کے اوقات میں گلی کے ارباب کھڑے ہو جاتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے، سارا ان کی باتوں کے بارڈر پر حالات کافی سنگین ہو گئے تھے، بہت سے فوجیوں کو بارڈر منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں حامد بھی شامل تھا۔ بارڈر پر ہونے والی جھڑپوں میں حامد شہید ہو گیا، حامد کی میت اس کے گھر پہنچا دی گئی، جسے دیکھ کر پورا محلہ اشکبار ہو گیا، ماں بہن کی تو حالت ہی غیر تھی۔ حامد کو فوجی اعزاز نے سپرد کر خاک کیا، پورا محلہ اس دکھ میں شریک تھا، تعزیت کرنے والے کئی دن تک آتے رہے، بالآخر یہ سلسلہ بھی آہستہ آہستہ تھم گیا، زندگی معمول پر آنے لگی، سارا پھر سے اسکول جانے آنے لگی، کہ اب اس میں پہلے جیسی خود اعتمادی نہیں تھی۔ تینوں آوارہ لڑکے اب بھی اس کی تک میں تھے۔ کچھ سلسلہ آگے بڑھتے ہیں، رشید نے
ساتھیوں سے کہا، یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی، چلو پھر آج کی رات اس کے گھر گھس جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے گھاس نہیں ڈالتی۔ بابر نے مشورہ دیا جو دونوں کو پسند آیا۔ رات کے پچھلے پہر تینوں آوارہ لڑکوں نے پلان کے مطابق دیوار پھلکنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ بار بار اونگتے منہ نیچے گر جاتے۔ یار چھوٹی سی دیوار ہم بھلکا نہیں پا رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ ابھی فجر ہونے کو ہے، نمازوں کا ٹائم ہے، آنا جانا شروع ہو جائے گا، صبح دیکھیں گے اس دیوار سے ہمیں کیوں نہیں پھلانگ پا رہے۔ اگلی صبح تینوں نے دیوار کا جائزہ لیا۔ یہ ایک عام سی نارمل اونچائی کی دیوار تھی جسے پھلانگنا بے حد آسان تھا۔ خیر آج رات 2 بجے سب تیار رہنا، نورے نے ہدایت کی۔ پروگرام کے مطابق تینوں دوست رات 2 بجے سارا کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج بھی وہی معمول ہونے لگا، دیوار پر چھٹتے ہی منہ کے بل زمین پر گرتے، یہاں تک کہ نورے کے سر پر گہری چوٹ آ چکی تھی۔ یار کیا ماجرا ہے، بالشت پھر دیوار ہم ٹاپ نہیں سکتے، دھت ہماری جوانی پر، رشید نے کہا۔ اب تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بابر نے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں، رشید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پچھلی طرف سید کا گھر ہے، ہم سید کے گھر سے کی طرف سے ہی کودتے ہیں، سید کے گھر آج کل کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک جا پہنچی۔ اگلے دن سر شام ہی تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سعد کے گھر کے ارد گرد پھر کر دیکھا، کوئی رکاوٹ نہیں نظر آ رہی تھی، سب طرف سے تسلی کی اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ سعد کے گھر والے آج کل گھر نہیں تھے، لہٰذا انہیں سعد کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہ آئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارا کے گھر کی پچھلی جانب کو پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئے، دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، زبان گونگی ہو چکی تھی، جسم سے طاقت ختم ہوتی محسوس ہوئی، پاؤں من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے کچے سین میں دیوار کے ساتھ لگے اسٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں میں پانی بھر رہا ہے۔ کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے سین میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سائڈ پر پڑے ایک حمام میں پانی بھرا، سین سے جھاڑو لگائی، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا، پتیلے میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا، گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا۔ کچھ دیر میں انہیں بند دروازوں سے باہر واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دیں۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گڑی رہیں، تینوں خوف سے تڑ تڑ کانپنے لگے، ان کے پاؤں آدھے زمین میں دھنس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، نمازیں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی ماں حسب معمول باہر آئی، اس حمام میں وضو بنایا جسے ابھی حماد نے بھرا تھا اور نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد سارا بھی املتی ہوئی باہر نکل آئی، اس نے بھی اسی حمام میں وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حامد نے اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکرایا۔ نماز کے بعد ماں جی کی نظر تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی، انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے خوب لن تن کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے کہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، زبانیں گونگی ہو چکی تھیں۔ محلے والوں نے انہیں چارپائیوں پر ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ تینوں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ ان کی اس کیفیت پر حیران تھا، صرف ایک ماں جی مسکرا رہی